بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے ہو نہ ہو، غذا ملتی ہے تو قرآن و سنت کی پیروی کی ملتی ہے۔ اتنا کم تکلف کرنے والے کہ غزوہ تبوک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اپنا 50% آدھا سرمایہ سمیٹ کر کے لائے اور لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر پہلے سے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پورا سرمایہ ہے، کل جمع پونجی اور کل سرمایہ ہے، اس کو آپ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے اپنی زندگی کے گزارے کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت کافی ہے، ان کا پیغام کافی ہے، ان کی سنت کافی ہے، اسی پر گزارا کر لیں گے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں تب مجھ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر مجھ سے زیادہ محبوب کیوں ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ گھروں کی فکر نہیں کرتے تھے، پہناوے اور لباس کی فکر نہیں کرتے تھے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ تھی تو صرف اس بات کی کہ ہم اپنے نبی کے محبوب کیسے بن جائیں۔ اتنی گہرائی رکھتے تھے علم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی اور مبارک سر کے کتنے بال سفید ہو گئے تھے اس کو گنا کرتے تھے۔ اتنا گہرا علم رکھتے تھے کہ نماز کی کیفیت میں آپ نے کیسے رفع الیدین کیا، انگلیوں کو کہاں پھیلایا، کہاں ملایا، کہاں تھوڑا کھولا، نگاہیں کہاں تھیں، آمین بالجہر کی آواز کتنی وسیع ہوتی تھی، کتنی طویل ہوتی تھی، رکوع میں جاتے تھے تو کس کیفیت میں رہتے تھے، سجدے میں جھکتے تھے تو پہلے ہاتھ رکھتے تھے کہ پیر رکھتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو پیچھے سے بیٹھا شخص کیا چیز دیکھ سکتا تھا، سلام پھیرنے کی کیفیت، گردن کو موڑنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اتنے گہرے علم کو صحابہ اکرام نے مکمل طریقے سے بیان کر دیا۔ اتنا زیادہ گہرا علم رکھنے والے یہ صحابہ اکرام تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے، اتنا کم تکلف کرنے والے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے ہو نہ ہو، غذا ملتی ہے تو قرآن و سنت کی پیروی کی ملتی ہے۔ اتنا کم تکلف کرنے والے کہ غزوہ تبوک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اپنا 50% آدھا سرمایہ سمیٹ کر کے لائے اور لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر پہلے سے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پورا سرمایہ ہے، کل جمع پونجی اور کل سرمایہ ہے، اس کو آپ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے اپنی زندگی کے گزارے کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت کافی ہے، ان کا پیغام کافی ہے، ان کی سنت کافی ہے، اسی پر گزارا کر لیں گے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں تب مجھ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر مجھ سے زیادہ محبوب کیوں ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ گھروں کی فکر نہیں کرتے تھے، پہناوے اور لباس کی فکر نہیں کرتے تھے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ تھی تو صرف اس بات کی کہ ہم اپنے نبی کے محبوب کیسے بن جائیں، رب کائنات کو راضی کیسے کر لیں۔ تکلفات نہ کرنے کی یہ صورتحال تھی کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون نبی ہے، کون عالم ہے، کون متعلم ہے۔ صحابہ اکرام نے آپ کے لیے ممتاز مقام بنایا کہ اب آپ یہاں بیٹھا کریں تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ تکلفات نہ ہونے کی یہ صورتحال تھی۔ اتنے کم تکلف کرنے والے کہ پہننے کے لیے کپڑا کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا جس میں پیبند نہ لگا ہو۔ کھانے کے لیے گھروں کے اندر تھوڑی بہت جو، تھوڑا بہت کھجور اور پانی پڑا ہوتا تھا، کئی مہینے اسی پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے دفاع کے لیے ان کی تلواریں، ان کے ہتھیار، ان کی صلاحیتیں ہمیشہ دندناتی رہتی تھی۔ یہ اسلوب تھا۔ تب رب کائنات نے 313 کی تعداد کو غزوہ بدر میں ہزاروں ہتھیاروں سے لیس کفار کے مقابلے میں فتح یابی عنایت فرمائی۔ یہ صورتحال تھی تو ان لوگوں کے دور میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ساری دنیا میں ان کا پیغام سن کر کے
कुफ्फार और मुशरिकीन की बड़ी बड़ी ताकतें थरथराती थी, कांपती थी। दीन इस्लाम पर कोई निगाह उठा करके देख ले, कोई उंगली उठा दे, इस बात को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। तो सबसे कम तकल्लुफ करने वाले इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबत सहाबा की अज़मत के नारे लगाओ, दूध सहाबा के सीने जलाओ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।